یا رسول اللہ وعلیہ وسلم اشتہار دکھاؤ بے بسم اللہ جی محفل میلاد مصطفیٰ انجمن غلامان مصطفیٰ چک نمبر 9 خصوصی آمد قاری ساجد حسین حضرت علامہ مولانا قاری ساجد حسین نعیمی صاحب قاری عمران صاحب قاری صداقت صاحب حضرت محمد رمضان نقشبندی صاحب حضرت سید غلام محمد شاہ صاحب جیدہ شفوہ لوگ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین بھئی آپ سبحان اللہ اتنی زور سے نہ کہے آپ کی میرے آپ آرام سے آپ کو برکت اتنی ہی ملے گی آپ آرام سے فلا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیہ لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھول کیوں مانگو میری آنکھوں میں دشت
طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے در بدر یوں ہی خار اور کیا میرے اعلیٰ حضرت جی کا کمال ہے فرما دینے اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹکر کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے اس گلی کا گدا جس میں وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تیرا آستاں ہمیں بھیک مل رہی ہے تیرا آستاں سلامت ہمیں بھیک مل رہی ہے اور یہی اصل بات ہے کہ اس در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا یہ در ہی حضور کا اتنا بڑا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ موتی انما انا قاسم اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اللہ حضور کو دیتا ہے اور حضور دنیا میں تقسیم فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے بادشاہ بڑے ودیا کپڑے پا کے تے مدینے شریف ایک بادشاہ وہ مدینے کیڑا بادشاہ اسے بادشاہ بھی فقیر ہو جائے یقین کرو مدینے کوئی شاہ نہیں کوئی بادشاہ نہیں سب گدا ہو جاندے نے گھر ہی ایڈا وڈا دوجے بادشاہ بڑے وی آئی پی کپڑے پائے ایک بادشاہ فقیراں والے کپڑے پائے جس پائے آئے نا بادشاہ وہ پوچھدا ہے فقیری لباس والے تو یار تو اتھے ہے فقیری لباس پائی وطن ہے تو تے بادشاہ ہے اسے کیا ایڈی وڈی درگاہ ہے اتھے بادشاہ بن کے نہیں آوی دا درویش بن کے آوی دا ہن او درویشی لین والا بادشاہ دوجے تو پوچھدا ہے تو مڑے ڈے سونے کپڑے پا کے ایتھے آیا پھرنا ہے اسے کیا میں اپنی وانڈ نال آیا جنہ دتے آئے انہاں نوں وکھائن آیا میں تہاڈا دتا پائی پھرنا
درگاہ ایڈی وڈی ہے، ایڈی عظمت والی خانقاہ ہے بھائی صاحب، جتھے 70,000 فرشتے سویرے آندے نے تے 70,000 شامی آندے نے تے جنہاں دی ایک واری آندی ہے مڑ نہیں آئی۔ اتنا بڑا آستان پا کے میرے حضور دا، جس آستان دے مرید دا نام علی تے ابو بکر ہوئے، وہ آستانہ کیٹا بڑا ہو سکتا نہیں۔ آپ میری گل سمجھو بھئی، ہر پیر دے آستانے دے کچھ بندے، ماسٹر صاحب نے ساڑھے مرید نے آجڑے بیٹھے، تو عقل یہاں دیئے بھئی آپ پڑھے لکھے نے دوجان ٹیچنگ کر دے نے، تے یہ کسی آستانے دے مرید ہوئے تو کوئی گل تو اتھے آئے۔ گل آپ سمجھ آئی؟ بھئی آپ استاد نے، بچیاں ٹیچر بڑھائے دے نے، دین دا علم بھی رکھ دے نے، تو یہ اس آستانے سے بیعت رہے تے کوئی گل ہے۔ یہ گل سمجھے چاہ جائے تے اگاں یہ سمجھ نہیں ہے جس آستانے تے علی پاک تے ابو بکر پاک مرید نے، وہ آستانہ گڈا وڈا ہو، آستانہ گڈا وڈا ہو، آستانہ گڈا وڈا ہو۔ توجہ ہوگی آپ دی امید ہے تو ان گل میں سمجھا پاؤں۔ یہ جڑا بندے آندے نا بھئی، بچیاں تھوڑا چوپ کرایا جی، واہ واہ ٹائم ہو گیا، میں تے آکھیا میرے بچڑے سو گئے ہونے پر اجے جاگ دے۔ چلو پتر جے جاگ دے ہو تم دھیان میرے حال رکھو، سجے کھبے نہیں کری دا پتر، مسئلہ سنی دے آ جائیے تے سنو مسئلہ، مسئلہ پیدا نہ کرو، مسئلہ سنو۔ ہاں جی، ویسے کچھ پیدا ہی مسئلہ پیدا کرنا آستے ہوندے۔ ہاں جی، وہ اپنی عادت تو مرباز نہیں ہوندے، وہ جتھے بھی مان مسئلہ پیدا کر دے، کیونکہ انہوں دی پیدائش مسئلہ ہوندی۔ اب توجہ فرمانا میری جان۔ تو دوستو اور عزیزو، اے بندے آدھے نے بھئی جیڑا تُسی پیری مریدی بنائی ہے، اے کوئی ایڈی گل کوئی نہیں۔ تو دوستو اللہ قرآن پاک فرما دیں، یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات، جدو مومن عورتاں تو اڈے کوڑاں کیسی بیعت ہونا ہے، انہوں نے بیعت کر اس گل تے وہ زنا نہ کر، چوری نہ کر، اور دوجیاں عورتاں دے اتے بہتان بازی نہ کرن تے شرک نہ کرن، فبعیہن واستغفر لہن، انہاں بیعت بھی کر لو تے انہاں واسطے دعا بھی کرو۔ بھئی ان تھلے کر لو، تہاڈی مہربانی، شور میں بالکل تقریر پسند نہیں، تہاڈی برکت تہن مل جائے گی، تہاڈا نصیب بھی تہن مل جائے گا۔ بڑی سونی بڑائی ہے موڈی تے اللہ برکت۔ تو اے قرآن وچ بھی بیعت موجود ہے تے حدیث پاک وچ بھی بیعت موجود ہے۔ نبی پاک سرکار دے زمانے تو بیعت بندے ہوندے نے تے بیعت لوگ کردے نے، کرنی کنہ دی چاہی دیئے، پہنا یہ سن لو تے مڑ بیعت دی گل کرنا۔ اعلیٰ حضرت دیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرما دے نے، پیر دیاں چار شرطاں نے۔ بھائی میں عرض کیتی ہے سبحان اللہ ایڈی نہ کو اپنے دل میں چاہتے تہاڈی مہربانی۔ میں تے اگے عرض کردا رہندا ہوندا بھئی پہلا ٹائم لین تو طریقہ سوچیا سمجھیا کرو، آ کام بندے فلانے نے سدوں ہاں، وہ بندہ کیویں دا ہے، اودی طبیعت کیویں دی ہے تے اسی کیویں دے ہاں، جوڑ بندا ہوئے تے بنایا کرو، نہیں تے پتر نہ بنایا کرو۔ مارکیٹ چھون مال وہ آ گیا ہے جڑے بچیاں نو مولوی آندے نے، ہاتھ تھلے نہ آوے، ہاتھ اچھے، سبحان اللہ، دب کے آکھو، ہاتھ اچھے کرو، حلالی حرامی دی سیان کرو، بندے حیران ہو جاندے نے، بس سنن آیا کہ سنین آیا۔ تو پتر تسی میرے کو سنن آئے ہو، چپ کر کے سن لو، میں تعمیرات مسئلہ سمجھنا مقصود ہے نا، جو سمجھنا آئی تو روڑا پہن دا فائدہ کی ایک تو سنگال سمجھ لئی تو پوری تقریر دا مول پیدا۔ میں لمبی کرنی کوئی باکو پین پا چھڑنا ایڈی کو نہیں ہونی، بالکل مختصر جی میں گل کرنی، سمجھ آگئی تو انشاءاللہ ساری زندگی بدل جائے، ساری زندگی بدل جائے۔ چار شرطہ نے بیعت دیاں فتاوہ رضویہ شریف جی۔ پہلی شرط ہے کہ جنہوں تسی پیر بنانا، مرشد بنانا چاہندے ہو،
وہ بندہ صحیح العقیدہ سنی ہے، بد مذہب دی بے عقیدہ سنیاں دے راہ تو ہٹے بندے دی بیعت جائز نہیں، بدعتی دی بیعت جائز نہیں۔ دوسری چیز جس بندے دی تساں بیعت ہونا ہے وہ بندہ عالم دین ہوئے، جاہل دی بیعت نہیں، کیونکہ اس راہ دسنا ہے تے جنوں آپ نو نہیں پتا وہ سان کی دسے گا۔ مرشد وہ ہو سکتا ہے جیڑا عالم ہو، جاہل ولی ہو سکتا ہے، مرشد نہیں ہو سکتا۔ جنہ بندہ دین یا علم رکھدا ہے، ضروریات دا نماز پڑھنا جاندا ہے، روزہ رکھنا جاندا ہے، انہوں اپنی فرائض دا علم ہے، شرائط دا علم ہے کہ اے مسلمانی دیاں شرطاں نے طریقہ ہے، وہ سادہ مسلمان بھی ولی ہو سکتا ہے، لیکن ولی صرف آپ جنت جانا ہے تے پیر نال جڑے ہوندی بیڑی وچ بیٹھے انہاں نوں بھی لے کے جانا تے ڈرائیور وہ بندہ نہیں ہو سکتا جنوں چلانی نہ ہوندی۔ تو پیارے عزیزو، مرشد واسطے ضروری ہے کہ وہ عالم دین ہوئے، کیونکہ اس دین دا راہ دسنا ہے، دسن والے کول علم ہونا چاہیے۔ دو عقیدے دا صحیح ہوئے تے عالم دین ہوئے، دو۔ تیسرا ان دا ظاہری کوئی کام شریعت دے خلاف نہ ہو۔ ترائے ہو گئی ہیں۔ چوتھی، وہ خود کسی پیر دا مرید ہو۔ یہ چار شرطاں دے خاصے کے مولن نہ ہوئے تے کسی پیر دا بیعت ہوئے، عقیدے دا غلط نہ ہوئے تے عالم دین ہوئے۔ جدو تسی پیر بڑال بنائے لگو چار شرطاں ویکھیا جے تے جی اگے بنائے جے تے چار ویکھ جے نہ ہون تے وہ کوئی بھی تواڈے پیر۔ ہن جی یہ گل سمجھ آ گئی تے ایک پنجویں میرے نو اضافہ کر لو جی دی بیعت ہونا ہوئے اون دے نال محبت ہونا شرط ہونا کیونکہ جی دے نال پیار ہو جائے نا وہ بیوی بھی ہوئے تو دیاں آپ پہ منی جاندی نہیں سمجھے ہے کہ نا، جی دے نال پیار ہوئے وہ دیاں گلاں مننے نے دل کردا تو جے مرشد نال پیار ہوئے نا تو پھر پائیا وہ جڑی آنکھیں آپ پہ منیندی جاندی۔ مرشد دا کام کی ہے کہ جیڑا دل ہے نا دل اے دنیا وال لگا ہوئے تو ان ہٹا کے دین اللہ پہ جے تو اڈا دل دین اللہ لگن لگ پیا ہے تو یہ دا مطلب ہے کنیکشن پورا ہو گیا ہے، ہون کرانٹ آن لگ پیا۔ یہ ذمہ داری ہے پیر دی کہ او دل او بابا بولے شاہ سرکار اپنے پیر تو پوچھیا جی بابا جی رب کیویں لبدا ہے تو وصل پہ گڑ دیا انہاں کیا بولیا رب دا کی پانا ایدو پٹنا چاہیے دل آنا۔ جس پیر نے تہاڈا ریموٹ کنٹرول بدل کے تانوں دنیا تو دین ال موڑ لیا سمجھ لو ساڈا کام سیدھا ہو۔ سلطان العارفین باو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فرمایا نفی اسباب پانی ملیا ہر رکھی ہر بھلا دیا جیوے مرشد کامل باؤ جے بوٹی لائی عزیزم محترم حضرات تو پیر دا کام ہے پیر انج دا ہونا
چاہیے تے مرید ہوئے جڑا مثل مردہ اپنے شیخ اگے پیش ہوئے مثل مردہ کیوں بھئی یہ گل کیوں کیتی اس واسطے مردہ غسال نو انج نہیں آندا میرا پاس سانج نہ پرتا تے میں نانج نہ پرتا وہ آندا جی دے دل ہی پرتا میں جو تیرے اگے مر گیا ہن میں پاک کر مرشد غسال ہوندا ہے تے مرید مردے دی میت دی طرح ہوندا ہے مرشد دا کام ہے اون پٹڑے تے پا کے نوا کے ستھریا کر تے اگو مردے کدی آکھیا بے میرا پانی ٹھنڈا ہے تے میرا تتا ہی وہ آندا جی دے نال مرضی نوا میں پاک کر دوسری چیز حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید بمثل پارچائے پراگندہ باشد و مرشد مثل شوئندہ باشد آپ فرماتے ہیں مرید گندے کپڑے دی طرح ہوندا ہے تے مرشد دھوبی ہوندا ہے او دا کام ہوندا ہے او دے چھانٹ کے میل کڈ کے دعا کے ستھریا کر اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آپ اینا کام کر کے بیٹھے ہو اتنا پد کر کے آئے بیٹھے ہو تے اتنی رات جاگے بیٹھے ہو فقیر کوئی توانو گلاں پیا کردا ہے میری جان جنہاں نو سمجھ اوندی پئی او بول دے رہا میں سبحان اللہ نہیں آکھیا میں صرف آکھیا میرے ال دھیان کر لو تے میرے ال توجہ کر لو بس اے جڑی تسی زبان زور نال آندے ہو اے مینوں ڈسٹرب کردی جڑی زور نال آندے میں وہ کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہتا جی وجہ تو محفل ڈسٹربنس پیدا ہو بیٹا آرام نہ بیٹھو بھائی ایک بندہ نا یہ ذرا سائڈ تے کر بھائی انہاں انتظامیہ والے سائڈ تے کرو یا چپ کراؤ وچ بیٹھ وچ کو بندے بہ جاؤ نا وچ بہ جاؤ میں بڑا حیران ہونا تسی اتنیاں بتیاں لیندے ہو اتنے تسی انتظام کر دے دو تو آنے یہ نہیں پتا ہوندا بندہ عالم دین اگے کیڑا بانا چاہیے بڑی عجیب گل ہے بی اے دی کلاس کدی پہلی والے بندے نہیں بیٹھے ہوئے کدی اسی پریپ والے بندیاں نو بی اے دی کلاس وچ نہیں ویکھیا عالم دین بیان کرنا ہوئے تے سارے تو غیر سنجیدہ طبقہ بچیاں دا ہوندا ہے او نگے باہر چھڑ دے لے بھی تساں ہن جانو تے مولوی صاحب جان اگر مولوی دے نیڑے نہ ہوئے مولوی کول بمب بندیاں نو یہ نہیں پتہ لگدا پر مولوی صاحب دے نیڑے بیٹھے پتہ نہیں کی ہو جانا او دور جا کھلوندے ہم بھلے لوگ خیر دی آؤ گل مکائیے اپنی وائنڈ اپ کریے اور اللہ برکت عطا فرمائیے یہ حضرت صاحب تو یہ مقصد ہوندا ہے اپنے شیخ اگے پیش ہونا حضرت سید نظام الدین اولیاء اپنے پیر بابا فرید دی بارگاہ وچ گئے جدو خانقاہ تے گئے تے بابا فرید فرمایا وہ سید ہے تے اینو منجی دے ویا ہے سونا باقی درویش تھلے سوندے انہاں کہ سید ہے او سید بڑے میٹھے ہیں انہاں فرمایا میں سید پر میں دوجیاں درویشاں دے نال ہی سونا واہ میرا مرشد فرید میں تیرے تو صدقے جاواں سائیں فرید پاک فرماندے نے بھئی جا کے خادم دسیا بجی پیر صاحب آندے میں منجی دے شاوریاں دن سونا ہے تو انہاں فرمایا جا کے سید پاک نو پوچھو منن آئے نے یا منوین آئے مرید جدو کسے دا ہو جائیے پھر منی دیئے منوائی دی یہ کمال ہے مگر سارے ناصل نہیں ہوندہ پھر اس تو بعد جو میں عرض کرنی آپ دے سامنے بخاری دے اندر کتاب فضائل مدینہ دے باب وچ رسول اللہ سرکار دی حدیث موجود ہے قیس بن حازم حضور دی بارگاہ وچ آئے اے پنڈ وچ رہندے آئے تے شہر آئے رسول اللہ سرکار دی بیعت نال سنیا سی وسائیں اوتھے کرما والے میرے نبی جلوہ گر نے تے او بندیاں مرید کر دین سرکار دی بارگاہ وچ گئے بخاری فضائل مدینہ دے باب وچ حدیث ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی بیعت ہونا سرکار فرمایا حضور ہاتھ اگے بڑھاندے سن بندیاں عورتاں کپڑا پھڑاندے سن حضور عورتاں کپڑا پھڑاندے سن ہاتھ نہ ہلاندے وہ رحمت للعالمین نبی نے تے امت دے باپ نے حضور
تے ساری امت دیاں عورتاں حضور دیاں دھیاں نے، اس دے باوجود حضور ان عورتاں ہاتھ پھاد کے بیعت نہ کر دے، کپڑا پھڑا کے بیعت کر دیا، ایک پاسو کپڑا بی بی پھڑنا، دوجے پاسو رسول اللہ نے تے انہاں نے حضور کلمہ پڑھا کے بیعت کر دیا ہے۔ او نبی ہو کے تے عورتاں نال ہاتھ نہیں ٹچ کر دے تے پیران مٹھیاں پرانا بیبیاں کولوں کیویں جائز ہوگا؟ میں تے تواڈے بندیاں تو حیران ہونا، وہ اندر جوڑ کرما والے پیر نے مڑونا اسی کی گل کری؟ شریعت تو تے کوئی پیر نہیں، سارے پیر شریعت تو تھلے نے، شریعت تے پیر شریعت تو تھلے نے، پیر شریعت تو تے نہیں جانے من۔ پیران بادشاہ کو بیبیاں جاندیاں پے انہاں دے ہاتھ چومن دیاں، بوسے پیاں لین دیاں، مٹھیاں پیاں بھرن دیاں، ڈولیاں پیاں بھرن دیاں، تے ساڈے بندے اوتھے بڑا فیض پیا ورتی، کوئی فیض نہیں ہے، بے دینی پھیلا رہے اور پھیلائی جا رہی ہے، اس تو بچنا دوا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرٌّ، گل حق دی کرو بھاویں اگلے نکوڑی لگ دی ہو۔ پھر نہ کسی پیر تو ڈارا ہوندا ہے تے نہ کسی پیر دے ہی ہو جے دو نمبر مرید تو ڈارا ہوندا ہے۔ اللہ تو ڈارا ہوندا ہے قیامت والے دن اس گل تو نہ پھاد لے بے تین ممبر ڈیتا تے سچی گل کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ مکہ فتح ہویا تے بیعت پہ فرماندے ہیں کہ حضرت ہند نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں تو اڈا ہاتھ پھاد کے بیعت ہوں تے رسول اللہ سرکار نے انہوں دی گل نو مسترد فرمایا، میں ایسا نہیں ہوئے گا۔ وہ نبی ہو کے نہیں کر دے پہ، نبی معصوم من الخطا ہوں دن گناہ انہوں دے نیڑے بھی نہیں آ سکتا۔ تو فاسق فاجر پیر آج کل دے دو نمبر سارے ہوئیے، وہ بی بیاں تو مٹھیاں پراندے فیض پہ دین دے فیض اور آمنا ایو جی پیری مریدی نانو ایویں چنگا ہے بندہ، وہاں دے انہیں جاٹ پہ بیڑے رون نانو چوپ چنگی ہوتی۔ رسول اللہ سرکار نے فرمایا آجو بیعت ہو جاؤ، وہ بیعت ہو گئے۔ حضور عورتان بھی بیعت کر دیا، مردان بھی بیعت فرمائے۔ عورتان سرکار بیعت فرمائے دیا کپڑا پھڑ کے یا آپ پانی برتن والے پانی ہاتھ رکھ، پانی والے برتن حضور ہاتھ رکھ دیا ہے، عورتان بھی اس پانی ہاتھ رکھ کے حضور کلمہ پڑھا دینا اور بیعت فرما لی۔ وہ بیعت اسلام ہوندی سی، آج کل بیعت توبہ ہوندی ہے۔ اگر وہ بندہ آج کل بیعت کرے تو بیعت توبہ ہوندی ہے کہ میں پچھلی زندگی چھوڑ کے یا اپنے شیخ دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے توبہ کرنے تے اگوں نویں زندگی شروع کرنی۔ یہ نویں شروع کرنی ہوئے تو بیعت ہونا چاہیے ہے، تے جے راچ وہی رکھنے ہو پھر بھائیا بیعت ہونے لگی۔ میں نے ایک بندے پوچھا ہے بھائی کسی بندے دی حج قبول ہوئی ہے کہ نہیں اندہ پتہ کیویں لگدا ہے؟ میں کہا بالکل ایک منٹ ہی پتہ لگ گیا۔ میں کہا جو اردو آ کے کچھ عادتاں چھڑ دے وے تو مڑ سمجھیا قبول ہو گئی، تے جے رات چھگے نال تیز کر لے تو مڑ سمجھیا اے شیطان کو لوا کے لیاندے نے اجے اس توبہ کوئی نہیں کی۔ گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ باج اردو ہٹیا ہے آگے نال بھی سپیڈ ودھا لے تو مڑ سمجھیا جن کنکرے مارنے آس اوندے کولوں چھری لوا ہے تے جی اردو آ کے کچھ چھڑ دے وے تو مڑ سمجھیا ہے مالکاں کچھ کرم کیتا ہے کو کان چھکے انہیں اگے نالوں کوئی سیدھا ہو گیا مڑ گیا تے راندا کسر سمجھ آئیے کوئی اللہ اور برکت دے اور اللہ تراضی ہوگا۔ حضور نے بیعت فرما لے، وہ بڑے کرما والے ہائے ہوئے جنہاں نو سرکار دی بیعت نصیب ہوئی ہے، عزیزان من جنہاں نو حضور دی بیعت نصیب ہوئی ہے، انہاں نو اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا
عزیزان من ایک واری تا جڑا اج دے ولی دے بھی بیعت ہو جائے اللہ او دے نال راضی ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے اس دور دے کسے ولی دا بھی بیعت ہو جائے ولی دا بھی بیعت ہو جائے راضی ہو جاتا ہے جڑا نبیاں دے سردار دی بیعت ہوندے اللہ انہاں نال کتنا راضی ہو بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بابے بیٹھ جاؤ اللہ تانوں برکت دے پیسے نوں زیادہ ضروری ہے کہ میری گل غور نال سنو ڈسٹرب نہ کرو عزیزان من و دوستان محترم میرے رسول اللہ بزرگاں دی خدمت دی گزارش کرنا کہ جڑے پیسے مینوں مل گئے نے بڑے آپ بہ کے تقریر سنو ویلا نہ دیو میری تہاڈی مہربانی میری گل سنو میں قرآن پڑھنا میں حدیث پڑھنا انہوں سمجھنا کمال ہے آ ویل بول دین والا کام نات خانہ نال کر لیا کرو تو پینا نوں ہدیہ دئی دے نظرانہ جان لگیا پتا چھڑیا دل ہویا تے نہ ہویا تے نہ دتا خیر آئی کروں جو آ گھنٹور بھی جا سکدی او پرانا اج تائیں رہیا ہے تواڈے کول پیچھے ٹوری جاندے تے پیر بھی نہیں رہن والے ٹر جان میری 46 سال زندگی ہو گئی ہے وہی سنبھالیا ہے تو ادو گھر پیراں دے پیدا ہویا ہے پیر اسی ادو دے ہی آئے اج تک کسی مرید دے گھر نہیں رات رکھی اگر ایڈی دور ٹر گیا بنا آویندا تے اس گھر رہے ہیں جڑے مرید نہ مرید نال نہیں مرید نال گھر رات رہنے دا کم ہی کوئی اپنا اپنی ونڈ ہوندی ہے تے رہندے تواڈے کول بھی نہیں ٹر جانگے کرایہ ہے بہ کے تقریر جڑی جھٹ میں کرنی ہے میری جان وہ سن لو اگو مڑ یار زندہ تے صحبت باقی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات کتھے ہو گل مکمل کرن جیڑا اج تے کسی اللہ دے درویش دا بیعت ہو جائے نا سجنا گناہ تے پچھلے اللہ وہ دے بھی چھڑ دیندا ہے 10 جڑے محمد کریم دے ہاتھ تے بیعت ہوئے بھائی صاحب جڑا ہن دے ولی دی بیعت ہوئے انہوں مریداں دے کیاں دے نے جڑا نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت ہوئے انہوں صحابی آکھیا جاندا ہے تے سنیا دا ایمان اور عقیدہ ہے وے سارے یار حضور دے سونے نے کنے یار سونے بولو ایک باری کتنے سونے نے سارے کوجا ایک بھی نہیں یار نبی دا ہوئے تے کوجا ہو ہی نہیں سکتا ہے آج کل دے کوجے ہوندے نے آج کل دے یار فراڈیے تے کوجے ہو سکتے ہیں جڑے میرے نبی دے وہ سارے ہی سونے عزیزان من سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا باتا کیتا پیار نبی نلے بڑیا نے پیار دیا باتا سرکار نے بیعت فرما لیا بخاری وچ لکھا ہے کہ انہوں نے جان دیا تاپ چڑھ گیا انہوں نے تاپ چڑھیا تو جٹ بندے آئے سادے جائے انہوں نے لگا میں نے بیعت سدھی نہیں آئی ساری رات بخار رہا سویرے سرکار دی خدمت جادر ہوئے کی دیا کلنی بیعتی فابا رسول اللہ آدھے نے سونیا میری بیعت روڑ دیو میں کل دا بیعت ہو کے گیا میرا تاپ نہیں سلان دا پیا فرمایا نہیں تروڑنا انہاں دوجی باری آکھیا ترائے باری اور نہ کھیا میری بیعت تروڑو حضور فرمایا تیری بیعت نہیں تروڑنی صحابہ بڑے حیران ہوئے ایک بندہ حضور نو آندا ہے میں بیعت نہیں ہونا چاہتا تین رکھنا کی نے پرا تروڑن اس ویلے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تسی راز نہیں جان دے ان بخار میں نہیں ہویا المدینۃ کالکیری تنفی خبثہا وتصنع طیبہا جی میں لوہے دی بھٹی اچ لوہا پائی دیو گلا کے میل کو چیل کڑ دے دیئے اے میں جڑا گناہگار مدینے آ جائے
مدینے دی ہوا دے گناہ مٹا کے ستھریاں کر چھڑ دی آج بھی جن مدینے جانا نصیب ہوئے تے مدینے دی ہوا لگ دی رہے تے مدینے دی ہوا اپنی پوے تے جانا چاہیے کیونکہ حضور دے شہر دی ہوا گناہ جھاڑ دیندی جانے من مدینے دی ہوا لگ دی رہے آج کل دے بندن تے او ستھرا ہو جاندہ ہے جیڑا حضور دے روزے وچ ستا ہے ابو بکر کتنا ستھرا ہو سی ذرا ڈیرات باندے ہو دینے میں تانو گلہ سمجھانا بس سنیو یاد رکھو اسی صحابہ نے میں نہیں منیا حضور منوایا ہے تے اسی صحابہ نے منی بیٹھے میرا پوت اسی آپ پہ نہیں منیا میرے سائیاں منوایا ہے تے تامن اسی آج مدینے جانے ہیں ایئرپورٹ تے پھلان دے ڈھگ لگے پہ ہوں تو خیر ہے اس بابے نے کیوں پہ پہندے ہوں آندے نے پاک ہو کیا ہے مدینے گیا میں کیا اسی تے منن والے ہاں جڑا مدینے جائے پاک ہو جاندا ہے بھائی ذرا ڈیرا بن دے جڑا مدینے ہو کے آ جائے ان جو پاک منے جڑا مدینے والے دے روزے وچ ستا ہویا ہے انہوں کیوں نہیں پاک من میں سنین تے گال ہوڑی جی دسدا ہونا وہ تسی تے فرید پاک دے روزے ہی چ لگ جاؤ تے آندے ہو بہشتی ہو گئے ہیں میں کیا خیر ہی ہو سکیا بہشتی دروازے ہی چ لگے میں کیا سی تے منن والے ہوں میں نے نہیں سمجھا صوفی او جڑا بہشتی دروازے ہی چ لگ جائے ان جو جنتی منی تے جڑا خود مدینے والے دے دروازے تو لنگ کے اندر ستا پیا ہے توجہ ہے نا آپ دی پیر نصیران دینے شہر میں کسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے اور نام آنے سے ابو بکر عمر پر تو بگڑتا ہے سلائے توبہ دی نیت ایک درویش لب جائے تو دے ہاتھ تے بیعت ہونا یہ میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ پاک دے زمانے تو چل رہے ہیں آج بھی جاری ہے لیکن ہاتھ او دے ہاتھ وچ دینا چاہیے ہے جیڑا اس قابل ہوئے ہر کسی دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا چاہیے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ رب العالمین انہاں اجر عطا یا اللہ انہاں خیر دیں برکت دیں رحمت دیں میرے بچیاں دی محفل قبول فرما اپنا فضل تے کرم فرمائی بیماران سے بھوکیاں نو رزق بے اولاد نو اولاد محفل کرانا دے نیک ارادے مقصد پورے صلی اللہ متی تیری قسمت دے لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی سمات پہ لاکھوں سلام السلام حسن و حسین زہرا
پور